بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے جسے قرآن کریم میں یوم الجمعہ فرمایا گیا، اور جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ صحیح مسلم۔ آج کا دن معمولی دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی خاص رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں قبولیت کی گھڑیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آج ہم اللہ سے انبیاء اور اولیاء کے مقدس واسطے سے دعا مانگیں گے۔ آج ہم اس دروازے پہ جھکیں گے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آئیے دل سے سنیں، دل سے مانگیں اور دل سے جھک جائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا کریں، دل سے آمین کہیں، اور اس دعا کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا۔ اے ہمارے رب، اے رحمان، اے کریم، ہم گناہ گار بندے ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہماری خطائیں بہت ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ دنیا کی الجھنوں نے دل کو بے چین کر دیا ہے۔ یا اللہ، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ یا رب، ہماری زندگیوں میں سکون، پاکیزگی اور برکت نازل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، ہمارے بے اولادوں کو صالح اولاد دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں بر دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو حیات ہیں ان کی عمر دراز کر، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبریں جنت کے باغ بنا دے۔ اے مشکل کشا رب، ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دے، ہمیں رزق حلال اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے نور والے رب، ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد اور نفرت نکال دے، ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرما، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، قرآن سے وابستہ رکھ۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو وہ شرف قبولیت دے جس سے دنیا و آخرت سنور جائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ جمعہ کی رات قریب آ چکی ہے۔ یہ دن اور رات روحانی طور پر بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری دعائیں، ہماری آنکھوں کے آنسو، دل کے درد اور لبوں کی سسکیاں سب تیرے سامنے ہیں۔ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا رب، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے سروں کو اپنے در کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنے دے، اور ہمیں صرف اپنا محتاج بنا۔ اے رب العزت، پوری امت مسلمہ کو اتحاد، امن، ایمان اور کامیابی عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، ہماری نسلوں کو بھی دین پر قائم رکھ۔ اے میرے پروردگار، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو بھی اس کلام کو سن رہا ہے، ان کے دل کی ہر خواہش کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں سکون، دلوں میں محبت اور رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ وہ تیری عطا پر حیران رہ جائیں۔ بارش کے ہر قطرے کے صدقے ان کی پریشانیاں ختم فرما دے اور رحمتوں کی جھڑی لگا دے۔ یاد رکھیں، جب دل پر بوجھ ہو تو انسان ہر کسی کو نہ سنایا کرے۔ یہاں ہر کوئی سننے والا نہیں، بعض لوگ سن کر تماشا بناتے ہیں۔ دل کی باتیں صرف اللہ کو سنایا کریں، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کبھی اگر دل میں خیال آئے کہ ہم نے تو دعائیں کی لیکن کچھ ہوا نہیں، تو ایک بزرگ کا جملہ یاد رکھیے، اللہ تمہیں فوراً تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا،
تو پھر تمہاری دعاؤں میں بھی فوراً اثر نظر نہیں آتا۔ یہ اس کا حلم ہے، اس کی حکمت ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب بھی پریشان ہوں، جب بھی مصیبت میں ہوں تو اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سنایا کرو، کیونکہ یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ جب بھی پریشان ہو جاؤ، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، اپنا ہر دکھڑا، اپنی ہر تکلیف اللہ کے اپنی ہر تکلیف اللہ کے آگے رکھ دو۔ اللہ سے بیان کرو اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ اپنے دل کا حال اپنے اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں بناتا، وہ آپ کی بات کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے بھائی، دوسرے دوست، میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگ لی، لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا ہمیں وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات اس بزرگ نے بتائی۔ جو لوگ، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبری ہو جاتی ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں، جب بھی کوئی تسبیح پڑھیں، تو اللہ سے مانگنے کے بعد صبر کر لیا کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، وہ آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے لیے ضرور اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے گا۔ اس کی برکتیں بہت ہی زیادہ ہیں، اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ عمل اولاد بھی دے گا، جس کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گا، اور جن کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں ان کے نصیب کے تالے بھی کھول دے گا۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرم برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے مشکل کشا، رب ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دے۔ ہمیں رزق حلال اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے نور والے، ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد اور نفرت نکال دے۔ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرما، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، قرآن سے وابستہ رکھ۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو وہ شرف قبولیت دے جس سے دنیا و آخرت سنور جائے۔ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یا اللہ، ہماری دعائیں، ہماری آنکھوں کے آنسو، دل کے درد اور لبوں کی سسکیاں سب تیرے سامنے ہیں۔ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ کے وسیلے سے، جو رحمت والے نبی ہیں، اور تمام انبیاء کرام، رسولوں، اولیاء اور نیک بندوں کے وسیلے سے، کہ تو میری دعا قبول فرما، میری پریشانی دور فرما، میرے معاملات آسان فرما۔
مجھے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور میری تقدیر کو میرے لیے بہتر سے بہتر میں تبدیل فرما دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، یا اللہ ہمیں عمرہ و حج نصیب فرما، بار بار حرمین کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ تیرے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے وسیلے سے تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے گھر کعبہ کی زیارت نصیب فرما، مجھے جلد از جلد حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما اور میرے حج کو مقبول، میرے طواف کو قبول، میرے سعی کو پسندیدہ اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ دوستو، جمعہ کا دن گزار جاتا ہے لیکن اس کی روحانی برکت زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ ہر اس دعا کو جمعہ میں منگ لو جو دل میں چھپی ہے، ہر اس غم کو پگھلا دو جو روح کو تھام رکھا ہے۔ ذکر چینل سے جدا رہیے جہاں ہر بیان، ہر دعا اور ہر ذکر آپ کی روح کو زندہ کرنے کا سبب بنے گا۔ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اس نورانی سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ذکر چینل، عائشہ خان، جہاں ہر لفظ صرف ذکر خدا ہے۔